اللہ رب العالمین نے آپ کو یقین ہے اور معلوم بھی ہے کہ ساری کائنات کو اسی نے بنایا ہے، نہ کسی کی معاونت لی نہ مانگی، نہ کسی کو شریک کیا نہ بنایا، نہ ہی اظہار فرمایا، نہ ضرورت تھی رب ذوالجلال کو، اس لیے وہ ضرورت سے پاک تھا اور ہے اور رہے گا۔ اس نے کل کائنات کو بنایا، بنانے کے بعد سجایا اور سجا کے پھر کل عالم کو دکھایا۔ تو فرمایا کہ زمین بڑی خوبصورت ہے، چاند کی روشنائی اور چاند بڑا خوبصورت ہے، آسمان بڑا خوبصورت ہے، پہاڑ بڑے خوبصورت بنائے ہیں، وادیاں بڑی خوبصورت ہیں، درخت پودے پھول بڑے خوبصورت ہیں، اور بڑے خوبصورت اور بھی اللہ کی مخلوق اس دنیا میں موجود ہے۔ طرح طرح کی مچھلیاں پانی کی خوبصورت ہیں، پرندے بڑے خوبصورت ہیں، انسان دیکھتا ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ قدرت کے فضا میں نمودار ہونے والے رنگ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو اس لیے موسم بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہاریں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، پھل اور پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جانور بھی بڑے حد تک خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جس کو رب ذوالجلال نے خوبصورت اور بہترین اور اچھا، وہ اللہ نے تجھے قرار دیا، انسان کو قرار دیا۔ فرمایا بنایا تو سب ہم نے ہے، لیکن انسان جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ زمین بڑی ہے لیکن انسان سے بڑی نہیں، آسمان بڑا ہے انسان سے اچھا نہیں، چاند سورج کی روشنائی اچھی ہے لیکن انسان سے زیادہ نہیں۔ فرمایا مخلوق ساری خوبصورت اچھی ہم نے بنائی ہے، لیکن انسان سے زیادہ اچھی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جنات ہم نے بنائے ہیں، انسان سے اچھے نہیں ہیں، ملائکہ بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، حوریں بھی ہم نے پیدا کی ہیں، غلمان بھی ہم نے پیدا کی ہیں، لیکن انسان جیسے وہ بھی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے اس ارادے کا، عزم کا یا فیصلے کا یوں اظہار فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 قسمیں میرے مولا نے اٹھا دی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مولا سے مراد دنیا کا کوئی مولا نہیں ہے، مولا سے مراد ہمارا وہ الہ ہے، وہ رب ہے، یاد رکھنا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا باری تعالیٰ آپ نے قسم اٹھائی کیوں؟ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں بات پہنچنی تھی اور ہم نے ایمان لانا تھا، اور آپ نے قسم ہمارے لیے نہیں اٹھائی۔ آپ کہیں سمجھے میرے لیے، ہم تو مان چکے ہیں۔ قسم ان کے لیے اٹھائی جن کو شکوک تھے اور شبہات تھے، اور ان کے ازالے کے لیے قسم اٹھائی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ حالانکہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے، پھر بھی نہیں مانے۔ کنکر مٹھیوں میں بولنے لگے، پھر بھی نہیں مانے۔ پہاڑ چلتے رہے، پھر بھی نہیں مانے۔ درخت جڑوں سے نکل کے قدموں میں آئے، پھر بھی نہیں مانے۔ لیکن جس کے مقدر میں تھا اس نے تو ماننا نہیں تھا، چاہے رب ذوالجلال قسم بھی کیوں نہ اٹھا دے۔ فرمایا لقد خلق، اہمیت، اگلی بات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قسم کا مقصد یہ جو اب ہم بات کرنے والے وہ کتنی اہم ہوگی کہ جس کے لیے ہم جیسی ذات، عظیم ذات، قدرت والی، طاقت والی، حشمت والی، بے مثل بے مثال ذات خود ہی قسم اٹھا رہی ہے۔ ایک بھی نہیں، 4 قسمیں اٹھا دی۔ تین کی مقدس پھل ہے جنت کا، اور کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ بھی ہے یمن کے اندر، اس کا نام بھی تین ہے۔ نبی علیہ السلام نے اہل یمن کو قبلے کے رخ کا جب تعین کا فیصلہ فرمایا تو وہاں آپ نے حکم دیا کہ 3 پہاڑ کی طرف منہ کر لو، اس کا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہے۔ فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، اگلا تذکرہ جو زیتون کا ہے تو 3 بھی پھل اور زیتون بھی پھل، 2 پھلوں کا، 2 درختوں کا تذکرہ جو جنت کے ہیں اور عمدہ ہیں اور نایاب ہیں تو دنیا کے اندر۔
وَطُورِ سِینِین، طور پہاڑ کی قسم جہاں رب نے تجلی ڈالا، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، میرا محبوب جہاں آپ نے آنکھ کھولی ہے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس گھر جس شہر میں آپ نمودار ہوئے ہیں، اور جس شہر میں میرا گھر موجود ہے، میرا کعبہ موجود ہے، اس گھر کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، شہر کی قسم۔ وہ کیا شہر ہوگا جس شہر کی رب نے قسم اٹھا دی؟ اللہ اس شہر کا دیدار اور حاضری اور داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، 4 قسمیں سن لی اور قسمیں دنیا کی اٹھائی، ادھر کی نہیں اٹھائی، آسمان کے اوپر کی نہیں اٹھائی، زمین کے نیچے سے بھی نہیں اٹھائی، جو آنکھوں کے سامنے تھا اسی کی قسمیں اٹھائی، جو نایاب تھی، جو عزت و احترام کی علامت سمجھی جا رہی تھی اس دور میں، ان کی قسمیں اٹھائی۔ تو فرمایا اگلی بات سنو جو ہم کرنے والے، وہ کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ آنکھ تو جانور کی بھی ہے، زبان تو جانور کی بھی ہے، دانت تو جانور کے بھی ہیں، ہونٹ تو جانور کے بھی ہیں، جبڑے تو جانور کے بھی ہیں، کان تو جانور کے بھی ہیں، آنکھ تو جانور کی بھی ہے، سر تو جانور کا بھی ہے، دماغ تو جانور کا بھی موجود ہے، ٹانگیں جانور کی موجود ہیں، پیٹ جانور کا موجود ہے، لیکن نظر بھی موجود ہے، قوت سماعت بھی موجود ہے، حس بھی موجود ہے، لیکن فرمایا ہر جانور، انسان بھی جانور ہے، وہ حیوان ایسا ہے کہ اس کے پاس شعور نہیں ہے، اور انسان ایسا حیوان ہے جس کو ہم نے شعور عطا فرمایا ہے۔ ایسا شعور کسی اور مخلوق کو رب نے نہیں دیا جو تجھے اور مجھے دیا ہے، یہ علیحدہ سے اعزاز ہے۔ اب کبھی غور کریں، جتنی مزے انسان لوٹ رہا ہے دنیا میں، کوئی اور جانور لوٹ رہا ہے؟ کسی جانور نے خود سے کوئی جوتا بنایا، کوئی کپڑا پہنا، ننگ کو چھپایا، مزیدار چیزیں کھائی، اور چھت کوئی ایسی بنائی جو انسان بناتا ہے؟ ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں، زمین کے گھستے پھر رہے ہیں، سمندروں کے سینوں کو چیر کے نیچے اترتے جا رہے ہیں، تہے تک پہنچ جاتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں، دنیا کائنات کے اندر ڈوبے ہوئے انسان ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، ایک بل میں اگر چونٹی ہے وہیں سے نکلے گی، وہیں پہنچے گی اور وہیں مرے گی۔ یہ انسان ہے جو مشرق مغرب میں دوڑا پھرتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تیرے جیسا ہم نے کسی کو نہیں بنایا۔ پھر تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو اپنا مقام سنبھالتا کیوں نہیں ہے؟ اپنا منصب سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ سنبھالتا کیوں نہیں ہے؟ تو جانوروں کی طرح کیوں رہنا چاہتا ہے؟ جانوروں سے متاثر کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے حکم اور ہمارے فیصلے سے متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے تو تجھے اچھا بنایا ہے، ہم نے تو تجھے شعور عطا کیا ہے، ہم نے تو تجھے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگر تو پیدا ہی نہ ہوتا، کون پوچھنے والا تھا ہم سے؟ کس نے کہا تھا کہ ہم تجھے پیدا کریں؟ ہم نے ہی تو تجھے پیدا کیا اور تجھے دنیا میں بھیجا، ہم نے ہی تو بھیجا۔ اگر تو وہیں مر جاتا پیدائش کے دوران میں، ہم سے کون پوچھنے والا تھا؟ پھر تجھے ہم نے دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کی سعادت نصیب فرمائی، پھر تجھے ہنسنا بولنا ہم نے سکھایا، اور رونا چیخنا ہم نے سکھایا، چلنا دوڑنا ہم نے سکھایا، گرنا کھڑنا ہم نے سکھایا، سونا جاگنا ہم نے دیا، اور دنیا کے نشیب و فراز ہم نے تیرے سامنے لے کے آئے۔ دن رات کا اجالا ہم نے دیا، آرام کا نیند کا ہم نے دیا، جاگنے کا ہم نے دیا، خوشی ہم نے دی، غم غلط ہم نے کیے، بیوی بچے ہم نے مسخر تیرے آگے لے کے آئے، اور نعمتیں تیرے اوپر بارش کر دی نعمتوں کی۔ اولاد بھی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، اناج بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، عمل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، عزت بھی دی ہے، گھر بھی دیا ہے، زمین بھی دی ہے، اور زمین سے اگنے والی ہر چیز تیرے حوالے کر دی ہے، جانور تیرے حوالے کر دیے، مسخر کر دیے، بکریاں تیرے تابع، گائے تیرے تابع، بیل تیرے تابع، اونٹ تیرے تابع، اور گھوڑا تیرے تابع ہے، ہاتھی تیرے تابع ہے، پرندے تیرے تابع ہیں، ہوائیں تیرے تابع ہیں، پانی تیرے تابع ہے، دریا تیرے تابع ہے، جانور تیرے تابع ہیں۔ فرمایا سب چیز اگر گننے لگو کہ میرا بندہ میں نے کیا کیا چیز تیرے لیے نہیں بنائی، تو بعد میں آیا،
انتظام میں نے پہلے کر دیا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو کبھی بھی گن نہیں سکو گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر رب ذوالجلال کی نعمتیں گننے لگ جاؤ قلم ٹوٹ جائیں گے، گس جائیں گے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، دواتیں خشک ہو جائیں گی۔ اللہ کی نعمتیں پھر بھی انسان نہیں گن سکتا۔ ہاتھ نعمت ہے، انگلی نعمت ہے، ناخن اپنی حد تک نعمت ہے، بال نعمت ہے، پلک نعمت ہے، ابرو نعمت ہے، سر نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، سینے کے بال نعمت ہے، پنڈلی نعمت ہے، اور گھٹنا نعمت ہے، ٹخنا نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، اعضاء نعمت ہے، اندر کے پارٹ، اندر کے جسم کے اعضاء سب نعمت ہیں۔ لیکن فرمایا کیا ایک اس بندے سے پوچھو جس کے پاس نعمت کی کمی ہے، اس سے پوچھو اس نعمت کی قدر جس کے پاس آنکھ ایک ہے، اس سے پوچھو جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اس سے پوچھو جس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اس سے پوچھو جو دیکھتا دیکھتا نابینا محتاج ہو گیا، اس سے پوچھو جو بولتا بولتا زبان گنگ ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے بولنے سے رہ گیا، اس سے پوچھو جو بولنا چاہتا ہے لیکن بولنے سے قادر نہیں ہے، ہکلاتا ہے، اور اس سے پوچھو جو سننا چاہتا ہے ہر بات کو لیکن سن نہیں سکتا، اس سے پوچھو جو تیری طرح ٹانگوں سے دوڑنا بھاگنا چاہتا ہے لیکن وہ بھاگ دوڑ نہیں سکتا۔ کبھی ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو اور دیکھو کہ نعمت کیا چیز ہوتی ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا واقعی میرے رب نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین سے روزانہ دعا مانگتے تھے، یا باری تعالیٰ مجھے جوتا دے دو، میرے پاؤں ننگے ہیں۔ اتنی بڑا وقت کا عالم ہے اور اتنی کتابوں کا مصنف ہے، پورے دین کو مختصر سی چھوٹی کتابوں میں لا کے بند کر دیا۔ علماء کہتے ہیں جس نے گلستان بوستان پڑھ لی سمجھو اس نے پورا دین محمدی پڑھ لیا ہے۔ اتنی بڑا متبحر عالم، لیکن حالت یہ تھی کہ پاؤں ننگے چلتے تھے، جوتا نہیں تھا۔ رب ذوالجلال سے سوال کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ میں جوتا کس سے مانگوں؟ تیرے سے نہ مانگوں، جیسے اولاد ماں باپ سے حجت کر کے مانگتی ہے بات کرتی ہے، میرے مولا میں تیرے سے حجت کرتا ہوں، مجھے جوتا دے دو۔ مانگتے مانگتے طویل عرصہ گزرا، ایک دن دل میں خیال آیا، یا باری تعالیٰ مانگا تو ایک حقیر چیز جوتا ہی ہے، وہ بھی تیری قدرت میں کمی ہے، مجھے جوتا نہیں ملتا۔ یہ شکوہ کیا اللہ کے آگے، وہ تھوڑی دیر آگے نکلے تو ایک بندے کو کیا دیکھا کہ اس کے تو پاؤں نہیں ہیں، وہ تو بیچارہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ ٹھہرنا چاہتا ہے تو گر جاتا ہے، چلنا چاہتا ہے تو پاؤں ساتھ نہیں دیتے کیونکہ پاؤں تو موجود ہی نہیں ہیں۔ اس کی یہ کیفیت اور حالت جب آنکھوں کے سامنے آئی تو شیخ سعدی رونے بیٹھ گئے، میرے مولا میں کبھی تیرے سے اب جوتے کا سوال نہیں کروں گا، تیرا میرے پہ کتنی احسان ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ تو میرے دوستو تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ نعمتیں رب نے دے دی ہیں، ان گنت نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ابھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ تجھے میں نے اچھا کر کے بنایا اور ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اور فرمایا پھر جب اتنی نعمتیں میں نے تیرے حوالے کر دی ہیں، دوڑا بھاگا پھر زمین سے اوپر آ جا، اوپر سے نیچے چلا جا، سمندروں دریاؤں میں گھس جا، پہاڑوں کی اندر گھس جا، تجھے اجازت ہے، چاند تک چلا تجھے اجازت ہے، سیاروں تک چلا تجھے اجازت ہے، کیونکہ آسمان سے نیچے اور زمین سے نیچے سب چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ آج آ، کل آ، عقل سے آ، پیسے سے آ، محنت سے آ، تجھے اجازت ہے، سب چیز میں نے تیرے لیے بنائی جو ہے، لیکن اے انسان تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنا کے اپنے لیے بنایا ہے۔